مناسبت سے دور حاضر میں ہیلے کے بارے میں جو افراد اور تفریق کا لوگ شکار ہیں اس کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں، جو شخص اس دنیا سے چلا گیا تو بعد والے اس کے لیے دعا کریں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، اگر کوئی صدقہ خیرات کریں تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ یاد رکھنا خالصتاً آج ہمارے اوپر اہل سنت والجماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایصال ثواب کے منکر ہیں۔ یاد رکھنا ہم قرآن و سنت سے جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے اس کے قائل ہیں۔ جو طریقے اپنے پاس سے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں ان طریقوں کو ہم نہیں مانتے۔ ایصال ثواب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ مسئلہ آپ نے سمجھنا بھی ہے اور باہر جا کر لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، کیونکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو زیادہ بیان کیا جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے عالم، ایسے واعظ کو شیطان اخرس کہا ہے، گونگا شیطان کہا ہے جو حق بات نہ بتلائے۔ اس لیے یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ ایمان والوں کو، سب مسلمانوں کو یا اللہ بخش دے۔ حضرت ابراہیم کی دعا بتلا رہی ہے کہ دعا سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، تب ہی حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور دعا مانگی ہے۔ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے۔ 28ویں پارے میں بھی آیت آتی ہے سبقونا بالایمان، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا اثر یعنی دعا کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتلایا ہے۔ انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے، 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، ان میں نیک اعمال جو انسان نے دنیا میں کیے ہیں وہ انسان کے ساتھ جاتے ہیں، نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ اولاد انسان کے لیے نفع مند ہوتی ہے، ساتھ جاتی ہے، اس کے اعمال جو نیکی والے ہیں وہ ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ گویا کہ قرآن سے اور احادیث پیغمبر سے، دلائل شریعہ سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ ایصال ثواب کو جو نہیں مانتا وہ ملحد ہے، وہ دین کے بہت سارے مسائل کا انکار کرتا ہے اور دین سے اعراض کرتا ہے۔ یاد رکھنا ایصال ثواب کا اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ یہاں بات ہیلے کی آ گئی، ہیلہ اسقاط۔ ہیلہ اسقاط تقریباً یہاں بھی اس علاقے میں بھی یہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر شہروں میں اور دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ بدعت سر انجام دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا ہیلہ، اصل جو ہیلہ تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمے نمازیں ہیں، تو فقہائے کرام نے روزے پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کچھ فدیہ وغیرہ دے دے، جتنی نمازیں ہیں ان کا حساب لگا کر فدیہ دے دیا جائے۔ اب دیکھو فدیہ کس طرح دینا ہے۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ نصف سا ہوتی ہے، نصف سا تقریباً 1.25 سیر کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فقہائے کرام نے روزے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کے بارے میں یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی نماز رہ گئی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ان تمام نمازوں کو اکٹھا کر کے ان کی مقدار کے مطابق، نصف سا کی مقدار کے مطابق کسی غریب مسکین کو فدیہ دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے کو قبول فرمائیں گے، اور نور الانوار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
اگر وہ فدیہ کے طور پر قبول نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی بطور اصحال ثواب اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، فقہائے کرام نے اس ہیلے کو ذکر کیا ہے۔ لیکن آج کل جو ہیلا کیا جاتا ہے اس کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑانا، کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ غریب آدمی ہے تو اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس مال سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے نمازوں کا، تو لہٰذا فقہاء نے یہ ہیلا بتلایا ہے کہ اس کے مال، جتنا بھی اس کا مال ہے، اس مال کو لو، فقیر کو دے دو، اور فقیر کو کہو کہ بھائی آپ نے دوبارہ یہ ہمیں ہبہ کرنا ہے۔ فقیر واپس اس وارث کو ہبہ کر دیتا ہے، اور پھر وارث اس کو دوبارہ صدقہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، لٹاتا ہے وارث پر ہبہ کر کے۔ تو یہ اس طرح معاملہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جتنی نمازیں تھیں اتنی مقدار میں یہ ساری رقم پوری ہو جائے، ایسے لٹا کر ایک طرف سے وہ صدقہ کرے گا، جو فقیر ہوگا وہ وارث پر دوبارہ کیا کرے گا، اس کو ہبہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے بار بار یہ لٹانے سے اتنی مقدار پوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہیلا ہے۔ آج کل کیا ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، 4-5 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، گول دائرہ بنا لیتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ برداشت کیا ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہیلا کتنے مال میں، اس کو کتنے مال سے دیا جاتا ہے۔ اول تو یہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ اس شخص نے جو جانے والا ہے اس کی نمازیں کتنی رہی ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں لگاتے ہیں، ایک رسم بنا دی ہے، اس رسم کو دیکھ کر چند پیسے لا کر، جو کیا ہے 800 روپیہ، 1000 روپیہ، 1200 جتنے بھی لاتے ہیں، لا کر 500-600 تو مولوی صاحب اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور باقی کیا ہے 50 یا 30، 10-20 کیا ہے 2-3 افراد کو دے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ سارا کا سارا معاملہ پیٹ کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا شریعت نے جو فقہائے کرام نے جس ہیلے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس ہیلے کی بنیاد بھی صرف قیاس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا حضرت ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موقوفاً حدیث موجود ہے کہ آپ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی جانب سے روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ مقبول ہو جائے گا، اس کا عوض بن جائے گا۔ تو لہٰذا اول تو سب سے بڑی خرابی یہاں ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یاد رکھنا یہ ہیلا غریب کے بارے میں کہا گیا ہے، امیروں کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اگر کوئی امیر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نمازوں کا حساب لگا کر اس کے مال، ثلث مال سے اس کا کیا ہے فدیہ ادا کرنا ہے، با ہیلے والی بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور آج کل بہت زیادہ اس میں تشدد کیا جاتا ہے، اور نہ کرنے والے کو ملامت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ فتویٰ بازی بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کیا ہے غریب ہے تو ایک دن کی نمازوں کا کتنا فدیہ بنتا ہے؟ مثال کے طور پر تقریباً وطروں کو لگا کر ایک دن کا بنتا ہے 10.5 سیر گندم۔ حساب لگاؤ 10.5 سیر گندم۔ آج کل جو ہیلا کیا جاتا ہے میرے خیال سے 10.5 سیر گندم کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ ہیلا ہے بس۔ وہ یہ اب اللہ معاف فرمائے، چلو نکاح میں لوگ تو پیسہ لیتے ہیں، لینے چاہیے، اچھی بات ہے، مولوی صاحب کا حق ہے، لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہے، نیا ماڈرن والا زمانہ ہے، جدید دور ہے۔ آج کل جو مردوں کو یہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر بھی رقم وصول کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا شریعت کے اندر ان چیزوں کا بالکل کوئی اثر اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو بات قرآن اور حدیث سے، شریعت سے ثابت ہے، ہم اس کو ثابت مانتے ہیں، اور جو طریقہ پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق ان امور کو سر انجام دینا، یہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اپنے پاس سے ایک طریقے ایجاد کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے، انسان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسی بدعات سے، خرافات سے انسان کو حد الامکان اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ میں نے بات عرض کر دی ہے کہ ہیلا وہاں ہوگا
جہاں کسی غیر کا حق بھی ضائع نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی امر کو تبدیل کرنا بھی لازم نہ آتا ہو، ایسا جگہ کوئی ہیلا کوئی شرعی طریقے سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ دیکھو جو غلط ہیلے اپناتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے۔ اصحاب السبت کے بارے میں کہا کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے منع کیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے، آپ نے شکار نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے ہیلا کیا، وہ بھی ہیلا پارٹی تھی۔ انہوں نے ہیلا کیا کیا کہ وہ شام کو کیا کرتے، جمعے والے دن جال بچھا لیتے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں لگا دیتے، وہ وہاں پانی آتا، اس میں بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی ہفتے والے دن، کیونکہ اللہ امتحان میں ڈالنا چاہتے تھے ان کو۔ ہفتے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی طور پر اس میں پانی میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی، تو وہ پہلے ہی بند کھول دیتے، چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیتے، اپنے جو آلات وغیرہ تھے وہ وہاں پر قائم کر دیتے۔ تو جب ہفتہ ہوتا مچھلیاں آتی پانی میں بہت زیادہ تو وہ بند باندھ دیتے، تو اتوار ہوتی تو پھر وہاں سے ان مچھلیوں کو نکال لیتے، کہتے کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا ہے، ہم نے تو یہ اتوار والے دن کیا ہے۔ تو یہ ہیلے والی پارٹی اللہ نے اس کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ ایسے ہیلا سازیاں کرنا جن کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے اور صرف محض پیٹ کی خاطر ایسی خرافات کا ارتکاب کرنا اور عوام الناس کو بیوقوف بنانا، یہ سراسر کیا ہے، جہالت ہے۔ اس لیے آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو قرآن کی آواز کو پھیلانے کی ضرورت ہے، پیغمبر کے فرمان کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ قصہ کہانیاں تو بہت سنائی دی جاتی ہیں، آج اگر آپ دیکھ لیں مد مقابل کو کوئی ایسی تقریر اور کوئی ایسا آپ کو مضمون نہیں ملے گا جو شرک کی رد کرتا ہو، بدعات کی رد کرتا ہو، لیکن ہر ایک خرافات میں پڑا ہوا ہے اور خرافات کے فضائل اور منافع لوگوں کو بتا رہا ہے تاکہ لوگ مزید چندے اور مزید یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں دیں۔ یاد رکھنا پیٹ ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر ایک کو کھانا پینا اچھا لگتا ہے، لیکن جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ ناجائز مال کسی سے بھی نہیں لے گا۔ ایک لطیفہ بتا دیتا ہوں، شیخ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نبر اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں تعریر فرماتے ہیں، حضرت نے ہر باطل فرقے کے خلاف قلم اٹھائی ہے اور اہل سنت والجماعت مکتبہ فکر دیوبند کو جو مواد حضرت نے عطا کیا ہے اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں عطا کیا۔ ہر فرقے پر، ہر باطل پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور دیوبندیت کو، اہل سنت والجماعت کو انہوں نے بہت بڑا قرآن و سنت سے مواد فراہم کیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، موری صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی بابی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ مسلمانوں کے زندگی میں بھی دشمن ہیں اور جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 40واں نہیں کرنا ہے، 7واں نہیں کرنا ہے، فلاں فلاں نہیں کرنا ہے، یہ رسم نہیں کرنی ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب تو اللہ نے ہر فن کے لیے مرد اور رجال پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے بقول ہم اگرچہ دشمن ہیں لوگوں کے، زندوں کے بھی مردوں کے، تم نے تو اپنا پیٹ اپنے سر پر باندھ لیا ہے اور زندوں کو بھی لوٹ رہے ہو اور مردوں کو بھی لوٹ رہے ہو، زندوں کے نام پہ بھی کھا رہے ہو، ان کے جیبوں سے بھی نکال رہے ہو، اور مر جائیں تو تیجے اور چوتھے اور 40ویں اور 7ویں کیا کیا خرافات تم نے گھڑی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے تم مردوں کو بھی لوٹ رہے ہو۔ یہ بات ہے، اس لیے یہ باتیں کڑوی تو بہت ہیں لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور ان کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، ان کی بنیاد انسان کی خواہش پر ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ چند جمعے اسی بات پر میں نے یہ زور دیا ہے کہ دین نام اطاعت پیغمبر کا ہے، دین نام اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کا نام دین نہیں ہے، دین پیغمبر کی غلامی اختیار کرنے کا ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ تب کارگر ہوگا، تب انسان کو فائدہ مند ہوگا کہ جب انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنے گلے سے لگائے۔ یہ نہیں ہے اس کے رسول کے دعوے کیے جائیں بڑے لمبے چوڑے چھوڑے اور زبان نہ تھکے اور بدعات اور خرافات رات دن کرتے جاؤ اور خرافات کی فضائل بیان کرتے جاؤ، تو یہ کون سا عشق رسول ہے؟ اس لیے جو تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین وہی ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے۔ لہٰذا آج کل ہم نے کیا بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں بارے کی شریعت ہو،
تو عمل کریں گے، اگر بارے کی شریعت نہیں ہے تو عمل نہیں کریں گے۔ اللہ معاف کرے، باقیوں کو تو چھوڑو، ہماری اپنی یہ بات ہے، ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم بھی بارے کی شریعت کے قائل ہیں کہ بارے کی شریعت ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر بارے کی شریعت نہیں ہے، ہماری نفس اور ہماری خواہش کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں وہ بات بھی بری لگتی ہے، بات کرنے والا بھی برا لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا بول رہا ہے۔ اس لیے دین نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، دین نام اپنے پاس سے خرافات ایجاد کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے منع نہیں کرتے ہیں۔ اصحال ثواب اگر طریقے کے ساتھ ہو تو بالکل ٹھیک ہے۔ آج دیکھو جتنے بھی اصحال ثواب کے طریقے گھڑے گئے ہیں، شریعت میں اس کا بالکل وجود نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی ہے انشاءاللہ ہم نے جو سلسلہ معنی شروع کیا ہوا ہے، ان پر اگر زندگی رہی اور رزق پانی رہا تو انشاءاللہ تعالی ان ایک ایک مسائل پر میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، قرآن و سنت سے دلائل لاؤں گا، بتاؤں گا کہ کیسے کیسے خرافات کی جاتی ہیں، یہ اصحال ثواب کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو ایک بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ فضائل بیان کرتے ہیں کہ تم جمراتا کرو، 40واں کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ مقیاس حنفیت کتاب ہے، اس میں ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے، بڑی پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے ایک ہی سرخیاں دیکھ کر یہ باب قائم کیے ہیں۔ جس طرح بندہ کوئی مضمون لکھتا ہے، کسی کتاب میں آپ مضمون پڑھتے ہیں، پورے مضمون کے اوپر ایک سرخی ہوتی ہے جو مضمون کا نام ہوتا ہے، مضمون اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سرخی دے کر قائم اس نے یہ لکھا ہے فضیلت حلوہ، فضیلت شہد، فضیلت گوشت، فضیلت پراٹھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن پوری مقیاس حنفیت میں آپ کو فضیلت جہاد نہیں ملے گی۔ کیوں کہ فضیلت جہاد اگر بیان کیا جائے تو جہاد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی طور پر اس کرنا پڑتا ہے کہ پیغمبر کے دین کی خاطر اور پیغمبر کی مبارک سنتوں کی خاطر اپنی جو جان قربان کرنی پڑتی ہے، وہ وہاں فضیلت جہاد والی بات نہیں ہے، وہاں صرف پیٹ کی خاطر فضیلت حلوہ، فضیلت پراٹھا یہ باب قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی ہیں، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا ہم حق حاصل رکھتے ہیں کہ دین جو صحیح ہے اس صحیح دین کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور جو لوگ دین کو بگاڑ رہے ہیں اور غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں اس کی وضاحت یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں کہ تو کہنا صدقہ کے دو یہ بڑے تیل ایک مشہور ہو گئی ہے نا جنگاہ نے اسے نورے جنگاہ ہونے یار